کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں کسی صحابی نے داڑھی مونڈی ہو اور رسول اللہ نے منع کیا ہو؟ نہیں، اس زمانے میں تو کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی. یہ جو کوئی واقعات کو جذباتی ملتے ہیں کہ وہ کسی کے بال تھے تو اس نے اتار دیے تو حضور نے کہا میں نے یہ سارے جذباتی باتیں، اس زمانے میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو کسی صحابی کی جرت ہے؟ اس وقت تو ابو جہل کی بھی داڑھی تھی. داڑھی پگڑی کی طرح عرب کے لوگوں کی عزت ہوتی تھی. داڑھی مونڈنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. وہ آپ کو پتا ہے عورتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ ان کے نزدیک تو جس نے داڑھی مونڈی بھی ہے وہ تو عورت ہے، اور یہ سب سے بڑی گالی ہوتی تھی. کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا. جس کی اپنی بچی ہو وہ منہ چھپاتا پھرے، اور اس کو کوئی کہہ دے کہ تو کہ زنانیاں اربوتھی بنائی ہے، وہ سوچ سکتا تھا؟ اس لیے ان کے کلچر میں، جس طرح ابھی بھی آپ پٹھانوں میں چلے جائیں جو افغانستان کے اندر، جو نماز نہیں بھی پڑھتے انہوں نے بھی پوری پوری داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے کلچر کا حصہ ہے، پگڑی وہ بھی باندھتے ہیں. اس زمانے میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ جب میں اہل تشیع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، کیا جب ہم کسی دوسرے فرقے کے ساتھ نماز پڑھے تو ان جیسے پڑھے؟ میں نے کبھی نہیں میرے بھائی آپ کو یہ کب کہا ہے میں ایسا کرتا ہوں؟ بالکل ایسا نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے کوٹ کیا. ایک دفعہ میں وہ جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گیا ہوں، اور وہ بھی فرض نماز میں نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی تھی. ادھر جتنی سنتے پڑھی ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پڑھی ہیں، دونوں طریقوں سے پڑھے. اور اب تو 2 سال سے ویسے ہی میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ 44 سال بھی 42 سال تھے. چلو پہلے 5-6 سال تھی بچپن دے کٹ دو تو ہاتھ باندھ کے پڑھی، تو میں کہوں کم 30-40 سال ہوں ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہے، دوئے سنتا تھے عمل ہوئے. ابھی بھی ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ لیتا ہوں، زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں. کیا زیر ناف ہاتھ باندھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو دلیل دیں. یار نماز ہونے نہ ہونے کے معاملے ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے. ہم سے صرف یہ پوچھا کریں نماز چونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس کو اللہ اور بندے کے ساتھ رہنے دیں. ہم سے یہ پوچھیں کہ سنت طریقہ کیا ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، یا آپ نے ہاتھ ناف سے اوپر ہی باندھنے ہیں، ایسے یہاں بھی نہیں باندھنے. یہ 2 طریقے ہیں. جو ناف سے نیچے والی جتنی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں. ابو داؤد میں یہ حدیث خود پیش کرتے ہیں. ساتھ امام ابو داؤد نے اپنے استاد احمد بن حنبل کے کومنٹس لکھے ہیں کہ میرا استاد احمد بن حنبل کہتا تھا کہ اس میں جو راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، یہ ضعیف راوی ہے. یہ 7 ابو داؤد نے کومنٹس لکھے ہوئے ہیں اس حدیث کے ساتھ. آپ کو اوپر سے بتا دیتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ، دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھ کے ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے. آگے بھی پڑھیں کیا لکھا ہے. ہاتھ کہاں باندھیں اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، وہ ریکارڈڈ ہے.